السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، اس وقت موجودہ دور میں بدگمانیاں بڑے جلدی پروان چڑھ جاتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے، کسی شخص نے کوئی بات سنی اور سن کر کے بغیر تحقیق بغیر ریسرچ کے اپنے دل میں بٹھا لی، جگہ دے لی، اور جب اپنے دل میں بٹھا لی تو دسیوں کے سامنے پھر وہ بھی ذکر کر رہا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی وافی ہے، جو بات سنے آگے پھیلا دے، ادھر سے سنی ادھر پھیلا دی، ادھر سے سنی ادھر پھیلا دی، کوئی تحقیق نہیں، ریسرچ نہیں کہ یہ جو میں نے سنی ہے یہ بات اس کی حقیقت کیا ہے۔ خود بھی بدگمانی میں پڑ گیا اور دوسرے لوگوں کو بھی بدگمانیوں میں ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق فاجر آ کر کے آپ کو کوئی بات بتائے کسی کے بارے میں، تو اس کی پہلے تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو کہ حقیقت کیا ہے اس کی، ایسے ہی آگے اس کو پھیلانا شروع مت کر دو۔ اس چیز سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ تمہیں خود اپنی زندگی میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں خود اپنے کیے ہوئے پر افسوس ہوگا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایسے حالات پیدا ہونے سے پہلے جو بھی کچھ تم نے سنا اس کی تحقیق اور ریسرچ بھی ہو جائے، اور بدگمانی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور دوسروں کو بھی بدگمانی سے بچا سکیں۔ لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے، جو اس کے برعکس ادھر سنا اور ادھر پھیلا دیا۔ میں نے ایک صاحب سے سنا، انہوں نے کوئی بات کسی بڑے تاجر جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں ان سے ذکر کری کہ آپ فلاں فلاں کے ساتھ ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور وہ تو یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، جی مجھے ثبوت لا کے دو۔ کون ہے؟ دنیا دار آدمی ہے، تاجر ہے، کوئی عالم نہیں، کوئی صوفی نہیں، بلکہ ان کی دینداری دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں، ان کی للہیت اور پرہیزگاری دیکھیں، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا طریقہ دیکھیں۔ فوری طور پہ انہوں نے یہ کہا، جی مجھے کوئی ثبوت دیں، آپ جو بتا رہے ہیں فلاں شخص ایسے ہے ایسے ہے اور ایسے ہے، اور میرا اس سے بہت ملنا جلنا ہے، میرا بڑا اس کے ساتھ تعاون رہتا ہے، تو آپ جو بتا رہے ہیں مجھے یہ لا کر کے دکھائیں ثبوت کے ساتھ، پھر میں کوئی دوسرا راہ اختیار کروں گا۔ یہ ہوتی ہے بات تو۔ لیکن آج کل عام طور پہ بڑے بڑے علماء کیوں نہ ہو، بڑے متقی اور تہجد گزار کیوں نہ ہو، عمروں پر عمرے اور حج پر حج کرنے والے کیوں نہ ہو، اکثریت اس کے اندر ملوث ہے کہ ادھر سنا اور ادھر آگے پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ بھی کہتے ہیں باقی تو اللہ ہی جانتا ہے جی، لیکن میں نے ایسے سنا ہے۔ ابے بھائی، یہ تمہارے بتانے کا کوئی فائدہ ہو تو بتاؤ نا۔ فائدہ تو تمہارا تب تھا کہ تم حقیقت کو پہنچ کے اور جس کے بارے میں تم نے یہ بات سنی تھی اس کی بذات خود اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، نہ کہ اس کو علم نشرہ کر رہے ہو، اس کو پھیلا رہے ہو۔ نہیں، ان چیزوں سے ہم نے سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا، ان بعض الظن اسم، بعض کی یہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا،
یہ گناہ ہوتا ہے. لیکن ایمان والا ہے ظن المؤمنون خیرا، ایمان والا جو بھی گمان کرتا ہے وہ اچھا گمان کرتا ہے، برا گمان نہیں کرتا. اچھا گمان کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اچھا میں معلوم کروں گا، اپنے دل میں سوچتا ہے میں اس کو معلوم کروں گا، اگر واقعی میں ایسی بات ہے تو اس کی اصلاح بھی کوشش کروں گا. یہ ہے، نہ کہ یہ کہ جیسے ہم کو کوئی بات پتہ لگی بغیر تحقیق اور بغیر ریسرچ کے ہم نے جو ہے وہ بدگمانی میں خود بھی پڑ گئے، لوگوں کو بھی ڈالنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو بدگمانی سے بچائے اور محفوظ رکھے.